السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل بی سیس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹ کے لیے بی سیس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ایم اے راحت کا اردو ناول پارٹ 2۔ پھر قبر بند کر دی گئی۔ گلاب خاں اپنے گھر سے فارغ ہو گیا۔ بہت دیر ہو گئی تھی، بیوی اور بیٹی کو اس کی مصیبت کا پتہ تک نہیں تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی کٹیا میں مزے کی نیند سو رہی تھی۔ گلاب خاں نے سوچا کہ یہ بھی ایک زندگی ہے، اب رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے، کسے نیند آئے گی۔ تدفین کے بعد ان لوگوں نے گلاب خاں کا شکریہ ادا کیا اور پھر رجسٹر میں انہوں نے دوسرے ہی دن کا اندراج کیا تاکہ کوئی قانونی گڑبڑ نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے گلاب خاں کو پیسے دیے، لیکن گلاب خاں نے ان سے ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں لیا۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، اگر ایسا کرتے ہو تو یہ گڑ نہیں ہوتے۔ باپ دادا کے زمانے سے یہاں کام کر رہے ہیں، کچھ اور کام کر لیتے۔ پیسہ بڑی بری چیز ہے، اس کا آنا اور جانا دونوں ہی برا ہوتا ہے۔ ویسے اس کا اصول کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑے سے کپڑے اتارنے پڑتے ہیں، پھر بس پیسہ ہی پیسہ۔ اور صاحب، ہم نے آج تک کپڑے نہیں اتارے۔ تم بہت اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو گلاب خاں، بہرحال تم نے ہماری مدد کی ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد وہ سب قبرستان سے باہر نکل گئے۔ گلاب خاں ان کے ساتھ ساتھ ہی گیٹ تک پہنچا تھا۔ اس نے قبرستان کا گیٹ بند کیا۔ واپس آتے ہوئے البتہ ایک بات اس نے ضرور سوچی تھی، وہ یہ کہ یہ لوگ پیدل آئے ہیں، کوئی گاڑی وغیرہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب پیدل ہی واپس جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آس پاس ہی رہتے ہوں۔ ویسے پتہ تو کافی فاصلے کا لکھ پایا تھا۔ بہرحال وہ انہی باتوں کو سوچتا ہوا اپنی جھونپڑی میں واپس آ گیا۔ چودھری شاہنواز پشتینی زمیندار تھے۔ باپ دادا کی کہانیاں بھی ان کی اپنی کہانیوں سے مختلف نہیں تھیں۔ جس طرح بڑے زمینداروں کی شوقین مزاج ہونا چاہیے، اسی طرح وہ بھی شوقین مزاج تھے۔ لٹانے کے لیے ان کے پاس اتنا تھا کہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ بہت سی دل والیوں نے ان پر جال ڈالے تھے اور بظاہر یہ سمجھا تھا کہ چودھری صاحب مکھی کی طرح پھنس گئے، لیکن پھر یہ مکھی بھن کر کے اڑ جاتی تھی اور منہ دیکھنے والیاں منہ دیکھتی رہ جاتی تھیں۔ لیکن عرشیہ کا معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ عرشیہ حالات کی ماری تھی۔ ماں باپ کا انتقال کے بعد بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی اور اس دنیا سے ناواقفیت کی بنا آخرکار ایک بلا خانے تک پہنچ گئی تھی، لیکن خوش نصیب تھی کہ لٹنے سے بچ گئی تھی۔ چودھری شاہنواز نے اسے دیکھ لیا اور کچھ اس طرح بے اختیار ہوئے کہ انہوں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ طریقے ہزار تھے۔ 4 غنڈے بائی جی کے پاس بھیج دیے اور ایک بھرپور رقم کے ساتھ پیشکش کی گئی۔ بائی جی ان دونوں میں سے جو چیزیں چاہیے قبول کر لیں، موت یا رقم۔ بائی جی سمجھدار تھی، رقم اٹھائی اور عرشیہ کو چودھری شاہنواز کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اسے فوری طور پر ایک گھر میں منتقل کر دیا۔ عرشیہ جو برے حالات کا شکار تھی اور یہ سمجھ چکی تھی کہ اب نہ جانے کس کس کے جوتوں میں پڑ کر زندگی گزارنی پڑے گی، چودھری صاحب کے اس سہارے کی بہت غنیمت جانا۔ چودھری صاحب زندگی کی رنگ رلیوں میں وقت گزارتے رہے تھے۔ اب عمر 40 سال سے آگے بڑھ چکی تھی۔ خاندانی روایتوں کے مطابق ان کی شادی شاہینہ بیگم سے ہوئی تھی۔ چوہدرائن شاہینہ بھی ایک چھوٹے موٹے زمیندار کی بیٹی تھی۔ ماں باپ مر چکے تھے۔ 2 بھائی تھے جو اپنے معاملات میں مصروف رہتے تھے۔ بدقسمتی یہ تھی کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود قدرت نے انہیں اولاد نہیں دی تھی۔ چودھری صاحب کی بے اعتنائی کی تو عادی ہو چکی تھی، لیکن اولاد سے محرومی نے انہیں بہت زیادہ دل برداشتہ کر دیا تھا۔ پہلے اچھے خاصے مزاج کی مالک تھی، لیکن آہستہ آہستہ بد مزاج بگڑتا چلا گیا۔ اکثر چودھری صاحب سے جھگڑنا بھی ہوتا رہتا تھا۔ شاہینہ بیگم کو معلوم تھا کہ چودھری صاحب کے مشاغل کیا ہیں۔ چودھریوں کی عیش پرستیوں کا انہیں علم تھا۔
چنانچہ پریشان رہتی تھی۔ چودھری صاحبہ جو کچھ کر رہے تھے وہ اپنی جگہ تھا، لیکن یہ بات اچھی طرح جانتی تھیں کہ چودھری صاحب نے لوٹ کر بالآخر انہی کے پاس آنا ہے۔ وہ اس بات سے مطمئن تھی کہ چودھری صاحب کو گھر یاد ہے، لیکن رفیق جو ان قابل اعتماد ملازم تھا اور جہیز میں ان کے ساتھ آیا تھا، اس کے ماں باپ بھی شاہینہ کے گھر میں نوکری کی تھی۔ اس کے بعد شاہینہ کے بھائیوں نے اسے شاہینہ کے ساتھ سسرال بھیج دیا تھا۔ چودھری شاہ نواز کے لیے بھلا کیا مشکل تھا کہ رفیق کو جو تنخواہ وہاں سے ملتی تھی وہ خود دے دیتے تھے۔ بہت سے ملازم تھے، ایک یہ بھی صحیح، لیکن صحیح معنوں میں رفیق شاہینہ بیگم کا رفیق تھا، ان کا حکم کا غلام، اور ان کے لیے سب کچھ کرنے پہ آمادہ زیادہ تر وہی چودھری صاحب کے کھوج رکھتا تھا اور ان کے مشاغل کے بارے میں شاہینہ بیگم کو بتاتا رہتا تھا۔ ایک دو بار اس نے پیشکش بھی کی تھی کہ شاہینہ بیگم چاہے تو وہ چودھری صاحب پر جادو ٹونا کرائے اور انہیں شاہینہ بیگم کا غلام بنا دے، لیکن شاہینہ بیگم نے یہی کہا تھا کہ نہیں رفیق، اس طرح کے معاملات میں نقصان ہی پہنچا جاتا ہے۔ چودھری صاحب جو کچھ بھی ہیں میرے صاحباں ہیں، میں ایسا کوئی کام کر کے انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ رفیق خاموش ہو گیا تھا، لیکن پھر رفیق نے ہی انہیں یہ روح سا خبر سنا دی۔ چودھری صاحب دوسری شادی کر رہے ہیں۔ شاہینہ پر پہاڑ ہی گر پڑا تھا۔ دوسری شادی کا تصور ہی بھیانک تھا۔ لرزتی ہوئی آواز نے پوچھا، کس نے؟ کوئی بی بی ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن چودھری صاحب نے لکڑ موڑ والا بنگلہ ان کے لیے خالی کرایا ہے اور وہاں پہنچ بھی گئی ہیں۔ شاہینہ بیگم پر بہت ہی بری گزری تھی۔ پھر جب چودھری شاہ نواز گھر آئے تو شاہینہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لرز گیا۔ سنا ہے آپ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ ہاں، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، ہو اور رہوں گی، تمہیں فکر نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ تو چودھریوں کا کھیل ہے، جیسے میرے باپ دادا کھیلتے آئے ہیں، میں بھی وہی کھیل کھیل رہا ہوں۔ ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ تم جیسی 10 بیویوں کو پال سکتے ہیں۔ آرام سے رہو اور سنو، جو لوگ تمہیں اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں ان سے بچو۔ ایسے ہی لوگ گھر بگاڑ دیتے ہیں۔ جس طرح رہ رہی ہو آرام سے اسی طرح رہتے رہو۔ میں آپ کو دوسری شادی نہیں کرنے دوں گی، شاہینہ بھڑک کر بولی۔ مر گئے وہ لوگ شاہینہ، پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئے، جو چودھری شاہ نواز کو کچھ کرنے سے روکنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ ایسی بات مت کرو جو تم کر نہ سکو، کیا سمجھے؟ اور پھر اگر تم ایسی بات کرتی ہو تو مجھے بتاؤ، میرے بعد میری زمینوں اور جائیدادوں کو کون سنبھالے گا؟ تم، تمہارے بھائی، تمہارے ہاں تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے، بانجھ ہو تم۔ میں نے آج تک یہ بات زبان سے نہیں نکالی تھی، لیکن شاہینہ، انسان کو خود خیال کرنا چاہیے۔ اتنا بولے جتنا اس کے لیے جائز ہو۔ ناجائز بات کرو گی تو وہ سنو گی بھی، جو کبھی نہ سنا ہوگا۔ شاہینہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی اولاد سے محرومی خود اس کے لیے روح کا زخم بنی ہوئی تھی۔ رونے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ رفیق ہی نے اسے اطلاع دی کہ آخرکار چودھری صاحب کی شادی ہوگی۔ بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ شہر کے ایک شاندار ہوٹل میں ولیمہ بھی ہو گیا۔ نئی بیگم کا نام عرشیہ ہے۔ کون ہے، کیا ہے، اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ شاہینہ پہلے تو کھولتی رہی، پھر آگ نے پانی کی شکل اختیار کر لی اور آنکھوں سے بہنے لگی۔ تھوڑی تسلی ضرور ہو گئی تھی، لیکن سارا وجود آتش بن گیا تھا اور یہ آگ بجائے نہیں بجھتی تھی۔ چودھری صاحب کے اندر کوئی خاص تبدیلی نہیں رہنما ہوئی تھی۔ وہ یہاں بھی آتے تھے اور عرشیہ کے پاس بھی رہتے تھے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی زمینوں کا جائزہ بھی لے لیا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں انہیں طویل عرصے تک غائب رہنا ہوتا تھا۔ رفیق واقعی ایک آگ تھا جو شاہینہ بیگم کو جلاتا رہتا تھا۔ اس نے یہ بھی اطلاع دی تھی کہ لکڑ موڑ والے بنگلے میں شادی آنے بج رہے ہیں، کیونکہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر اندر عرشیہ بیگم ماں بننے والی ہیں۔ شاہینہ پہ غشی کے دورے پڑنے لگے۔ چودھری صاحب نے کھل کر کہہ دیا تھا کہ شاہینہ چونکہ انہیں ان کی دولت اور جائیداد کا وارث نہیں دے سکتی، اس سے انہوں نے دوسری شادی کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عرشیہ کا جو اولاد پیدا ہوگی وہ ان کی عظیم الشان زمینوں اور جائیدادوں کا مالک بنے گی۔ پہلے ہی کیا کم دکھ تھا، اب اس میں شدید ترین اضافہ ہو گیا تھا۔ شاہینہ کا بس نہیں چلتا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔
شدید وحشت زدہ ہو گئی تھی۔ وہ ویسے تو بہت عرصے سے چودھری شاہ نواز کے ساتھ تھی، ہر طرح کے لوگوں سے چودھری کا تعلق تھا، لیکن رفیق سے زیادہ رازدار وہ کون ہو سکتا تھا؟ یوں بھی رفیق بذات خود بڑی خطرناک شخصیت کا مالک تھا۔ پہلے شاہینہ کے بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا اور چودھریوں نے اپنے ماموں کے لیے ہمیشہ غنڈے پالے ہوئے تھے۔ رفیق کے پاس بھی غنڈوں کی پوری فوج تھی۔ شاہینہ کے بھائیوں کے پاس سے چلا تو چودھری شاہ نواز کے بھائیوں کے پاس آ گیا، سلام دعا سب سے کی۔ اس کے علاوہ بھی اس کے پاس بہت سے مشاغل تھے۔ شاہینہ کو اس کی وجہ سے ایک بھرپور تحفظ حاصل تھا۔ اس نے رفیق کو اپنے خلوت میں طلب کر لیا۔ سب کچھ سن رہے ہو رفیق، ہم کس قدر بے بس ہو کر رہ گئے ہیں، اس کا تمہیں اندازہ ہے؟ شاہینہ بیوی، میں تو صرف وہ کرتا ہوں جس کا حکم آپ مجھے دیتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چودھری صاحب نے اپنی دوسری بیوی کے لیے ہر طرح کے انتظامات کر دیے ہیں۔ لکڑ موڑ والے بنگلے میں محافظوں کی پوری فوج ہے۔ شاید چودھری صاحب کی بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ عائشہ بیگم کو کس طرف سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے پورا بندوبست کر کے رکھا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ عائشہ کے ہاں اولاد ہونے والی ہے؟ ہاں جی معلوم ہے، پہلے خبر تو میں نے ہی وہی دی تھی آپ کو۔ اس کا نتیجہ جانتے ہو رفیق؟ شاہینہ نے کہا۔ ہاں جی، آپ کے اقتدار کا مکمل خاتمہ۔ پہلے ہی عائشہ بیگم نے چودھری صاحب کو مکڑی کی طرح اپنے جالے میں جکڑ رکھا ہے، اب ان کے ہاں اولاد بھی ہو جائے گی تو پھر بھلا چودھری صاحب آپ کو قابو میں کہاں رکھ سکیں گے؟ سب کچھ انہی کا ہو جائے گا اور آپ کو ان کی ٹکڑوں پر پلنا پڑے گا۔ رفیق، کیا یہ جائز ہوگا؟ بالکل نہیں شاہینہ بی بی، کون مردود یہ کہتا ہے؟ رفیق، تمہارے علاوہ اور میں کس کی طرف دیکھوں؟ رفیق کی زندگی حاضر ہے، جس حد تک آپ اجازت دیں گی کروں گا۔ آپ مجھے بتائیے، پورے گروہ کو لگا دوں گا عائشہ بیگم کے پیچھے، بم سے اڑا دوں گا۔ لکڑ موڑ والے بنگلے کو آپ کے حکم تو کریں، بات کرو گے وہی بے وقوفی کی۔ چودھری شاہ نواز کے بغیر میں کوئی بھی چیز کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، عائشہ بیگم ختم ہو جائے اور چودھری کا تصور بھی اس طرف نہ جائے، کوئی ایسا ہی عمل کرو۔ رفیق ایک دم چوک پڑا، اس کے منہ سے مدھم لہجے میں نکلا، عمل؟ شاہینہ اسے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد رفیق بولا، آپ نے خود ہی مجھے راستہ دکھا دیا بیگم صاحبہ۔ کیا راستہ؟ بیگم صاحبہ، آپ نے سبحان گلی کا نام سنا ہے؟ ہاں، کوئی بستی ہے، اس بستی میں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں مولوی ادریس علی رہتے ہیں، بڑی دھوم مچی ہوئی ہے ان کی، ایک پیسہ کسی سے نہیں دیتے، لوگوں کی مشکلات میں کام آتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سبحان گلی چودھری صاحب کا علاقہ ہے، چودھری صاحب کا بڑا نام ہے وہاں بھی۔ ارے تو پھر بیگم صاحب جی مولوی ادریس مسجد کے حجرے میں رہتے ہیں، بال بچے دار ہیں، یہ الگ بات ہے کہ انہیں دنیا کی ہوا نہیں لگی، جمعہ رات کا کھانا تک واپس کر دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے رزق حلال عین عبادت ہے۔ رفیق نے کہا اور ہنس پڑا، پھر بولا، لیکن بیگم صاحبہ جی آپ بھی یہ بات جانتی ہو کہ رزق حلال عین عبادت ہے والے نوٹ رشوت میں بھی چلتے ہیں، ان پر ڈاکہ بھی ڈالا جاتا ہے، وہ ناچنے گانے والیوں کے قدم بھی چومتے ہیں، وہ ان نوٹوں پر رقص کرتی ہے، انہیں ہر طرح اچھے اور برے کام میں استعمال کیا جاتا ہے، ان سے منشیات بھی خریدی جاتی ہے۔ بیگم صاحب، اصل بات یہ ہے کہ ان کی صحیح شکل کسی کو دکھائی نہیں جائے گی، تو مولوی صاحب کے اچھے لوگ قابو میں آ جائیں۔ اس رزق حلال سے شاہینہ پر تفکر نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، تو پھر بس جی چکر لگاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، جو خرچ ہوگا جو دیکھیں گے۔ خرچ کی تم بالکل فکر مت کرو، اربوں روپے کی جائیداد دوسروں کے قبضے میں جا رہی ہے، اسے بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا، سمجھ لیجئے کام ہو گیا، جیسے بھی بن پڑا میں یہ کام کروں گا، تمہارے علاوہ مجھے کسی اور پر اعتماد نہیں ہے رفیق۔ نمک کو نظر انداز نہیں کر سکتے، رفیق نے جواب دیا۔ شاہینہ سوچ میں ڈوب گئی تھی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی،
آنے والے واقعات کو سوچ سوچ کر ذہن میں آگ لگنے لگی تھی۔ سب کچھ چھن جائے گا۔ ظاہر ہے عرشیہ کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ 100% چودھری شاہ نواز کی اولاد ہی کہلائے گی اور تمام ورثے اس کے نام منتقل ہو جائیں گے۔ اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہمیں ہر پہلو کو نگاہ میں رکھنا ہوگا رفیق۔ اگر مولوی ادریس سے کام نہ چلا تو پھر تمہیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا جو کرائے کے قاتل ہوتے ہیں اور رقم لے کر سارے کام کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا بیگم صاحبہ، آپ بالکل بے فکر کر۔ رفیق زندہ ہے اور اس کے ہاتھوں کی لمبائی بہت کافی ہے، بس آپ کا سہارا چاہیے۔ میرا سہارا تمہیں ہر طرح حاصل ہے رفیق۔ مولوی ادریس سے بات کر لو، دیکھو وہ تیار بھی ہے یا نہیں۔ آپ بالکل بے فکر رہیں بیگم صاحبہ۔ گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلا تو انگلیاں ٹیڑھی کر لوں گا۔ بالکل ابھی سے اس کی تیاریاں شروع کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جن سے میری دوستی ہے، وہ بھی ایک طرح سے کرائے کے قاتل ہیں، میرے لیے ہر طرح سے کام کرنے پہ آمادہ ہو جائیں گے، بس ذرا سا منہ بھرنا پڑے گا ان کا۔ میں نے کہا نا اس کی تم فکر مت کرو۔ کیا کہو گے مولوی ادریس سے؟ ساری صورتحال انہیں بتا دوں گا۔ نہیں ایسا مت کرنا نا، شاہینہ نے کہا۔ رفیق چوک کر انہیں دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں بیگم صاحبہ۔ مولوی ادریس کو کسی بہانے یہاں لے کر آؤ، میں خود ان سے بات کروں گی۔ ہمیں اپنے دل کی بات اس طرح کسی سے نہیں کہہ دینی چاہیے۔ اور پھر تم جانتے ہو کہ سبحان گلی چودھری صاحب ہی کی ملکیت ہے اور وہاں کے رہنے والے ان کی رعیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک کہتی ہیں جی، مولوی صاحب کو یہاں لے آئیں گے، ذرا طریقے سے بات کریں گے۔ مناسب، شائنہ نے کس قدر مطمئن لہجے میں کہا۔ کوئی بھی شے کبھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے۔ تھوڑے سے مالی یا پھر خود ساختہ خاندانی حالات کسی بھی شخصیت میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے۔ ہاں اداکاری کی جائے تو بات دوسری ہوتی ہے۔ شہباز ایک گرکن کا بیٹا تھا اور اقبال ایک ایسے بڑے آدمی کا بیٹا تھا جو بہترین قسم کا کاروبار تھا، زیادہ تر ملک سے باہر ہی رہتا تھا، جبکہ بیگم صاحبہ نے اپنے بیٹے کے اعلیٰ مستقبل کے لیے اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود دوسرے شہر بھیج دیا تھا، لیکن ان کے دل میں اپنی تنہائی کا شدید احساس رہتا تھا۔ شہباز بچپن سے ہی ان کی نگاہوں کے سامنے رہا تھا، لیکن بنیاد وہی تھی، یعنی اپنا بیٹا جسے وہ ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، تھوڑی بہت رقم اگر ایک گرکن زادے پر اسے بہتر انسان بنانے کی مد میں خرچ ہو جائے تو ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ البتہ شہر میں شہباز اور اقبال شاید دونوں ہی مقبول تھے۔ ہاؤس جاب کر رہے تھے، لیکن سینئر ڈاکٹر کا خیال تھا کہ آنے والے وقت میں یہ دونوں بہترین ڈاکٹر ثابت ہوں گے۔ تمام بڑے ڈاکٹر ان سے خوش رہا کرتے تھے۔ بیگم صاحبہ کا بلاوا پہنچا تھا۔ خاندان میں کسی کی شادی تھی جس میں انہوں نے اقبال شاہ کے ساتھ جانا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ دونوں کچھ وقت کے لیے چھٹی لے کر آ جائیں، وہ شادی میں شریک ہو جائیں گے اور شہباز اپنے ماں باپ کے پاس کچھ وقت رہ لے گا۔ اقبال سے زیادہ شہباز بیگم صاحبہ کا حکم مانتا تھا۔ چھٹی کی درخواست دی گئی، تیاریاں ہوئیں اور آخرکار وہ اپنے شہر چل پڑے۔ بیگم صاحبہ بہت ہی حقیقت پسند تھی۔ شروع میں ایسا ہوا کہ جب اقبال اور شہباز چھٹیوں پر آئے تو دونوں سیدھے بیگم صاحبہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن دوسری بار بیگم صاحبہ نے کس قدر برا مانتے ہوئے کہا، شہباز ایک فلسفہ ہے میرا۔ ساری دنیا کے انسان اپنے لیے جیتے ہیں، اپنی پسند سے زندگی گزارتے ہیں۔ میں نے تمہاری تعلیم کے حصول میں مدد کی ہے اور تم اس کے لیے بے شک میرے احسان مند ہوں گے، لیکن ماں باپ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ان کا احسان بہت بڑا ہے تم پر، اور میں یہ بھی نہیں چاہوں گی کہ میرا اقبال مجھ سے پہلے کسی اور کے گھر جائے۔ یقیناً یہی حق تمہارے ماں باپ کا تم پر ہے۔ آئندہ جب بھی یہاں آؤ پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جانا، ان کا پورا خیال کرنا، اور جب آرام سے ان سے فرصت ملے تو میرے پاس آ جانا۔ تمہارے اپنے پاس نہ آنے کا میں بالکل برا نہیں مانوں گی۔